میں ہوں صغیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے اور اس حوالے سے اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ وہ ہے PARC اور NARC، یعنی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اور نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر۔ یہ دو ادارے ہیں جو کہ زراعت کی ترقی کے حوالے سے قائم ہوئے، اور اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ جو PARC اور NARC ہے، اس کا قیام تو ہے وہ 1968 میں وجود میں آیا تھا، لیکن باضابطہ طور پر یہ ادارے جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے 1984 میں، اور ان کا باقاعدہ انوگریشن ہوا اور ان کو مختلف پاورز دی گئیں۔ ان کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ملک میں جو زراعت کی ترقی ہے اس کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں، ریسرچ کرنی ہے، اور جتنی بھی زرعی اجناس ہیں اس کے حوالے سے جو دنیا میں ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہیں، اسی طرح پاکستان میں اس ادارے نے ریسرچ کرنی تھی، اور جو کسان ہیں ان کو ریسرچ کے بعد زیادہ آمدن کے لیے جو ہے وہ نت نیا جو تجربات ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کرنا تھا، ان کی ٹریننگ کرنی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں مختلف اجناس کے ایسے بیج فراہم کیے جانے تھے جو کہ زیادہ پیداوار کا باعث ہوتے ہیں، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک کی ضرورت جو ہے اس سے پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ادارہ جو ہے وہ اپنے ان مقاصد کو پورا کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ گو کہ یہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے، تقریباً 1700 ایکڑ اس کے پاس اسلام آباد میں رقبہ ہے، جو کہ ریسرچ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف اجناس کے حوالے سے ریسرچ کی جاتی ہے، جس میں گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، اور سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، اور دیگر اجناس ہیں جو بھی ملک میں پیدا ہوتی ہیں، اور ان سب کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ ریسرچ سینٹر میں جو ہے وہ زمین جس کو مختص کی گئی ہے وہ وہاں پر اس کے تجربات کے لیے مختص کی گئی تھی۔ لیکن یہ جو ادارہ ہے یہ کسی اور ہی ڈگر پر چل پڑا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس ادارے میں ہونے والی بھرتیاں اور بے ضابطگیوں کے حوالے سے۔ 2023 میں اس ادارے میں جو ہے وہ بھرتیوں کے لیے ایک اشتہار جاری ہوا تھا، اور اس میں اشتہار کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 164 بھرتیاں جو ہیں وہ مشتر ہوئی تھیں، جس میں سائنٹیفک آفیسر سے لے کر اس میں نیب قصد اور سیکیورٹی گارڈ تک تمام کیٹیگری کی جو ملازمین تھے وہ شامل تھے، اور اس کو بھرتی کیا جانا تھا۔ لیکن ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، یہ آڈٹ اینڈ انسپیکشن رپورٹ ہے، جو کہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے حوالے سے ہے، اور اس کو کنڈکٹ کیا ہے آڈٹ کو خلیل احمد صابر صاحب نے۔ یہ آڈٹ آفیسر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ فرید اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ اسسٹنٹ آڈٹ آفیسر ہیں، ڈائریکٹوریٹ جنرل آڈٹ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان۔ یہ رپورٹ ہے ہمارے پاس مفصل۔ اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو بھرتیاں اشتہار دیا گیا تھا بھرتیوں کا وہ 164 کا تھا، لیکن بھرتیاں جو ہوئی ہیں وہ 332 ہیں، یعنی 168 جو بھرتیاں ہیں وہ اضافی کی گئی ہیں۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اسی رپورٹ کا ایک حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ میں بھی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے یہ مینشن ہے کہ یہ سائنٹیفک آفیسرز ہیں، اس کے علاوہ اسسٹنٹ سائنٹیفک آفیسر ہیں، یعنی یہ سائنسدان جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے اجناس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مختلف اور کیٹیگریز کی جو یہاں پہ ہیں بھرتیاں وہ شامل تھیں۔ لیکن یہ بھرتیاں جو ہیں وہ 332 پر جا پہنچیں، اور 332 بھرتیاں کر لی گئیں۔ جب آڈٹ ہوا تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ تمام بھرتیاں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور ضابطے کے سے ہٹ کے کی گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ 1 ارب 22 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں یعنی بے قاعدگیاں بھی اس آڈٹ رپورٹ میں ظاہر کی گئی ہیں، کہ 1 ارب 22 کروڑ کی بے قاعدگیاں بھی جو ہیں وہ اس میں سامنے آئی ہیں۔ وہ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ تو یہ جو ادارہ تھا، بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ جو پاکستان کا ایک بڑا حصہ زراعت میں مبنی ہے، اور ہمارا چونکہ ملک زرعی ملک ہے، اور ہم اس میں خود کفیل ہونا چاہتے تھے کہ جو زرعی اجناس ہیں ہم باہر سے امپورٹ کرنے کے بجائے اپنے ملک میں پیدا کریں اور اس کو باقاعدہ ایکسپورٹ کریں۔ وہ تو ایک اب خواب ہی بن کر رہ گیا ہے، لیکن یہ ادارہ جو ہے
اس وقت مکمل بد انتظامی کا شکار ہو چکا ہے اور ایک سیاست کی بھینٹ چڑھ چکا ہے، اور اقربا پروری جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور آپ نے آڈٹ اینڈ انسپیکشن رپورٹ دیکھ لی ہے، یہ ایک معمولی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے، اس ادارے کا بجٹ کس طریقے سے مس یوز ہوتا ہے، غیر ملکی دورے کیسے ہوتے ہیں، اور کیا تو وہ ریسرچ کے نام پہ جاتے ہیں دورے، لیکن ریسرچ کتنی ہوتی ہے بدقسمتی سے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اب بھی ہم جو ہے وہ باہر سے ہی مختلف بیج منگواتے ہیں، سیڈ منگواتے ہیں کسانوں کے لیے، جس میں آلو ہے، اس کے علاوہ دیگر جو سبزیاں ہیں ان کے بیج جو ہیں وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں مہنگے داموں، اور یہاں پر پھر جو ہے وہ اپنے کسانوں کو فراہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم چیزیں باہر سے منگوائیں گے اور وہ باہر سے منگوانے کے بعد ہم ان کو یہاں پہ لائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی جو کاشت کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری ملکی ضرورت جو ہے وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوگی، اور ان چیزوں کی قیمت بڑھے گی، اور عوام تک جو ہے وہ ایک اضافی قیمت کے ساتھ وہ اجناس جو ہیں وہ پہنچیں گی، چونکہ زرعی اجناس ہر ایک جو ہے وہ شخص کی، ہر شہری کی ضرورت ہے۔ اور اس ادارے کا مقصد تو بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، کہ جو پاکستان میں ایک ترقی ہے اس زراعت کے حوالے سے، اس میں انقلاب لانا اور نت نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو متعارف کروانا تھا، لیکن یہاں پر کچھ قصہ اور ہی نظر آتا ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کے جو چیئرمین ہیں ان کے تعیناتی یا ان کی توسیع کے حوالے سے بھی بہت سے تحفظات کے ساتھ ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہے، اور اس پہ کل سماعت بھی ہوئی ہے، اور جس میں اٹارنی جنرل کو عدالت نے 15 روز کی مہلت دی ہے چیئرمین کی تقرری سے متعلق۔ تو اب وہ 15 روز کی مہلت کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ عدالت نئی کیا ڈائریکشن دیتی ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ زرعی تحقیقات کے حوالے سے تحقیقات کے جو جتنی بھی زرعی اجناس کے حوالے سے تحقیقات ہونی تھی اس کے لیے قائم ہوا تھا، لیکن یہ کسی اور ہی ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ اس کا جو اصل مقاصد تھے اس سے وہ بالکل ہٹ چکا ہے۔ یہاں پر بھرتیوں میں جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ غیر قانونی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے یہاں پر پوسٹیں کریٹ کی جاتی ہیں۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اب آگے جو ہے وہ چیئرمین کی دوڑ میں کون شامل ہے اور کس کو جو ہے وہ یہاں پر لایا گیا۔ یہ کیونکہ ایک بڑی دلچسپ کہانی بھی ہے، اور بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ادارے میں بہت اس طرح کی اللیگیلٹیز ہو رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی کیوں ان تک نظر نہیں پہنچی، کیا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ ناظرین، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔